حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو بندہ اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ اس دنیا کے سمندر کو پار کر جائے گا، وہ اس دنیا کے سمندر کو کراس کر جائے گا۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ کشتی میں بیٹھے اور ستاروں کو دیکھتا رہے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ آج کل تو دریائی جو سفر ہے اس پر جدید ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، اس کے ذریعے وہ سمندر کے وہ جناب اس گہرے پانی کو جناب وہ پار کرتے ہیں، لیکن پہلے دور کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا، بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے جو بڑے حضرات تھے یا وہ سمندری سفر کرتے یا کسی جنگل کا سفر کرتے، ریگستان کا سفر کرتے، تو ان کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی تو نہیں ہوتی، وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے کہ ہم اس ستارے کی طرف جائیں گے تو فلاں مقام پر پہنچیں گے، اس ستارے کی طرف جائیں گے تو فلاں مقام پر پہنچیں گے، یعنی وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا سفر کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے صدیوں پہلے فرما دیا، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں اور میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ فرمایا جو بندہ اس کشتی میں بیٹھے ستاروں کو دیکھتا رہے، فرمایا کہ وہ اس دنیا کے سمندر سے پار ہو جائے۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کے بھی تذکرے کرتے ہیں، فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، وہ دونوں کے دونوں ہمارے سروں کے تاج ہے، ہم سب کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا انہیں جھک کر سلام کیا جائے، بڑوں کو جھک کر سلام کیا جائے۔ ان کی شانیں کیا ہوں گی جن کو اللہ نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر یہ کہہ کر پکارا ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب دنیا کو کوئی بندہ راضی ہو یا نہ ہو انہیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا، اور ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ قرآن نے کہا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جن سے رب راضی ہو جائے پھر انہیں دنیا کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ کہنا کہ اہل بیت صحابی نہیں ہے، صحابی ہوتا بھی وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکڑے کو دیکھا ہو، واللیل کی زلفیں کو دیکھا ہو، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا ہو، اور لسان و شفتین والی زبان اور ہونٹوں کو دیکھا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا ہو۔ صحابی کہتے بھی اسے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت صحابی نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ امام حسن کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابی نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں صحابی ہوتا بھی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حضور کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت وہ سارے کے سارے ایمان پر تھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور ان کا ایمان وراء الورا تھا۔ دنیا کے اندر ایسا کسی کا ایمان نہیں ہے جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ایمان تھا۔